ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورہ بقر کی 183، 184 اور 185 بلکہ 186 نمبر آیات تک سلسلہ گفتگو 5ویں مرحلے میں ہے۔ مسلسل 5 جمعے ہمیں ان آیات سے فیض یاب ہوتے ہوئے ہو گئے۔ آج جمعۃ الوداع ہے، رمضان شریف کا آخری جمعہ ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ زندگی اگلے سال وفا کرے یا حالات ایسے ہوں کہ ہم دوبارہ یہاں کٹے ہوں، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ بڑے دوست ہم میں سے جدا ہو گئے جو پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، آج وہ دار فانی سے دار بقا کی طرف جا چکے ہیں۔ تو آج کے جمعہ شریف کے حوالے سے میں تھوڑا سا توجہ قرآن پر کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن حکیم میں سے میں جس آیت مقدسہ سے سہارا لے رہا ہوں یہ سورہ نساء ہے، چوتھا سورہ ہے۔ چوتھا سورہ نساء کی جو آیت میں دیکھ رہا ہوں وہ میری آنکھوں کے سامنے 82 نمبر آیت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف پاتے، یعنی آپ اس میں اختلاف پاتے، اس میں تضاد پاتے۔ قرآن میں تضاد نہیں ہے، قرآن میں اختلاف نہیں ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر غور نہیں کرتے؟ دیکھو تو صحیح قرآن کو، مجھے مزہ آ رہا ہے اس لیے کہ کچھ دیر کے بعد آپ کی بھی روح قرآنی آیات کے جھرمٹ میں وجد کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اچھا رک جائیں، میں سورہ بقر کو کھول رہا ہوں، یہ دوسرا سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور ابھی میں جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں یہ 20+ آیت ہوگی۔ یہ میرے سامنے 26ویں آیت آ گئی ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔
آپ سنی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، آپ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ارشاد ہو رہا ہے یدل بہ کثیرم و یہدی بہ کثیرا، کثرت سے قرآن پڑھنے والوں کو قرآن گمراہ کرتا ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے قرآن۔ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور کثرت سے قرآن انہیں گمراہ کرتا ہے۔ دیکھیں آپ کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میری گفتگو آپ کے کان میں نہیں ہوتی، پوری دنیا اسلام تک میری آواز حافظ جماعتی صاحب قبلہ عبدالستار جماعتی صاحب زیدہ شرفہو کے توسل سے پوری دنیا اسلام تک یہ آواز جا رہی ہے، تمام مکاتب فکر تک اسٹیشن والی مسجد کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ میں پھر سے عرض کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے کثرت سے لوگ قرآن پڑھنے والوں کو قرآن گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور کثرت سے قرآن پڑھنے والوں کو قرآن ہدایت دیتا ہے۔ اب یہ گمراہ کنہیں کرتا ہے؟ آگے ارشاد ہوا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، فاسق کو قرآن ہدایت نہیں دیتا، فاسق کو قرآن گمراہ کرتا ہے۔ اب یہ فاسق کیا ہے؟ ادھار ہوا آپ کے ساتھ، میں زندہ رہا تو کبھی فاسق پر گفتگو ہوگی، پھر اسے ڈیٹیل سے عرض کروں گا۔ وہ مجھے یاد آ رہا ہے فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ نبیوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم پلٹ گئے تو میں نبوت نہیں رہنے دوں گا، فاسق کر دوں گا۔ تو یہ فاسق کیا ہوتا ہے، کون ہوتا ہے، اس پر میں انشاءاللہ باقاعدہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کسی جمعے ہم فاسق کا ارتکاب کریں گے، اور پھر قرآن حکیم میں سے ہم قرآن حکیم میں سے اخذ کریں گے کہ فاسق کون ہے، یعنی فاسق کا پیچھا کریں گے قرآن کی روشنی میں، پھر پہنچیں گے کہ فاسق کسے کہتے ہیں۔ اب آپ ایک دفعہ سارے بول دیں کہ فاسق اگر قرآن پڑھے تو قرآن اسے گمراہ کرتا ہے۔ یہ ذرا بول دیں گے آپ سارے کہ فاسق اگر قرآن پڑھے تو قرآن اسے، اب اللہ فرماتا ہے الذین، یعنی یہ میرے سامنے ہے الا الفاسقین الذین، فاسق وہ ہے، ایک تعریف سامنے آنے لگی ہے، بقیہ آپ سے ادار ہو گیا۔ الا الفاسقین الذین، فاسق وہ ہے، الذین، فاسق وہ لوگ ہیں، چونکہ الذین اس میں مصول میں جمع کا صیغہ ہے نا، وہ لوگ فاسق ہیں۔ یا اللہ وہ کون ہیں؟ فرمایا ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں۔ پتہ چلا ہم سب بندے اللہ سے کچھ وعدے کر کے آئے ہیں، ایک وعدہ نہیں ہے، ایک نہیں یہ وعدہ، یہ کافی سارے وعدے ہیں قرآن میں۔ میرا ادھار ہوا آپ کے ساتھ، میں زندہ رہا اور اگر اس مسجد میں رہا تو کبھی انشاءاللہ ہم اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں پر غور کریں گے کہ کون سے وعدے ہم اللہ کے ساتھ کر کے آئے ہیں اور ہمیں کیوں بھولے ہیں، وہ ان کے بھولنے کی وجہ کیا ہے۔ اب میں آگے چلوں جی۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ فرماتا ہے کچھ میرے بنائے ہوئے رشتے ہیں، یہ میرے بندے میرے بنائے ہوئے رشتوں کا احترام نہیں کرتے، ان رشتوں کو کاٹتے ہیں۔ پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بنائے ہوئے کچھ رشتے ہیں، ان رشتوں کو جو کاٹتا ہے
मालिक फरमाता है यनकुदून अहदल्लाहि मिन बादि मीसाकिही व यक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदून फिल अर्द, ये फसादी हैं। जो फसादी हो वो कुरान पढ़े, कुरान उसे गुमराह करता है, इसलिए कि उसे मेरे बनाए हुए रिश्तों की समझ नहीं आती। फासिक कुरान की नज़र में उसे कहते हैं जिसे अपने बुजुर्गों की समझ ना आए, जिसे अपने बुजुर्गों की समझ ना आए उसे फासिक कहते हैं। वो कुरान भी पढ़े तो उसे हिदायत नहीं मिलती। भाई जियो जी से समझ आ रही है बात। वो कुरान भी पढ़े तो उसे, मुझे बड़ा मजा आ रहा है आप में खिताब आज करके, आप बड़ा खूबसूरत जवाब दे रहे हैं। मैं फिर से अर्ज करना चाहता हूं, जिसे अपने बुजुर्गों में कीड़े नजर आए वो फासिक है, उसे कुरान हिदायत नहीं देता, वो कुरान पढ़ के गुमराह होता है, उसे फासिक कहते हैं। जिसे अपने बुजुर्गों की समझ ना आए, मैं अर्ज करना चाहता हूं जिसे अपने बाप की समझ नहीं आ रही, कुरान तो उसे गुमराह करता है। तो जिसे ज़हरा के बाबा की समझ ना आए, ये कुरान उसे हिदायत कैसे देगा? ये कुरान उसे हिदायत कैसे दे? मैं अर्ज करना चाहता, अच्छा देखें, गुजारिश ये है, मुझे यहां से एक आयत सामने आ रही है, सूरह अज़्ज़ुमर है, ये 39वां सूरा है कुरान हकीम का, और मैं 44वीं आयत को पढ़ रहा हूँ, वक़्त थोड़ा है। इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुलिल्लाहि शफ़ाअतु जमिया, मोहम्मद जी मा यंतिक की पाक जुबान खोलकर मोमिनों से इरशाद फरमा दो, लिल्लाहि शफा, शफाअतु जमिया, तमाम शिफात का हक सिर्फ अल्लाह को है। कोई क़यामत वाले दिन किसी को बख्शवा नहीं सकता, कोई क़यामत वाले दिन किसी को छुड़ा नहीं सकता। बख्शने वाला सिर्फ अल्लाह है, कोई किसी को बख्शवा नहीं सकता। बख्शने वाला सिर्फ, भाई बड़ी बदनसीब जुबान होगी जो चुप रह गई, मैं दोबारा आपको चांस दे रहा हूं। बख्शने वाला सिर्फ अल्लाह, उम्र दराज करे, आपको बरकत अता फरमाए। कोई किसी को बख्शवा नहीं सकता। अब आप उम्मीदें लगा के बैठे हैं नबी पाक पर, आप में से किसी की उम्मीदें हैं अबू बकर पर, जो नक्शबंदी हैं, जो कादरी और चिश्ती हैं, उनकी उम्मीदें हैं अली पर। आप उम्मीद लगा कर बैठे हैं दाता साहब पर, आप उम्मीद लगा कर बैठे हैं बाबा फरीद पर। आप अल्लाह के वलियों के साथ प्यार करते हैं इसीलिए कि आप समझते हैं कि हमें अल्लाह के वली छुड़ाएंगे क़यामत वाले दिन, हमारे गुनाहों पर सिफारिश करेंगे अल्लाह की बारगाह में। लेकिन अल्लाह ने सूरह ज़ुमर में फरमाया, मोहम्मद जी इनसे कह दो बख्शवा तो कोई सकता ही नहीं, शिफाअत का हक तो सिर्फ अल्लाह को है, अल्लाह के अलावा तो कोई बख्शवा ही नहीं सकता। अब इस आयत की उसे समझ नहीं आ सकती जिसे अपने बुजुर्गों की समझ नहीं आई, जिसे अपने बुजुर्गों की समझ नहीं आई उसे क्या समझ में आएगा? उसे कुरान हिदायत नहीं देता, वो तो फासिक है। और मेरी मौजू आयत ये है, तुम कुरान पर गौर नहीं करते। भाई जियो जी से समझ आ गई है बात? हाँ हाँ, मेरी मौजू आयत ये है कि कुरान में दो बातें नहीं मिलेंगी। अगर कुरान में दो बातें मिल जाएं तो ये खुदा का कलाम नहीं है, ये खुदा का कलाम है। क्योंकि वो तो बंदा नहीं अच्छा होता जो दो दो बातें करे। जो बात यहां कुछ और करे और वहां जाके मुकर जाए, वो तो बंदा ठीक नहीं होता, तो वो खुदा हो के दो बातें कैसे करेगा? मैं अर्ज करना चाहूं, सूरह
اللہ عمر دراز کرے جی، برکت دے. سورہ انعام ہے میری آنکھوں کے سامنے. اللہ عمر دراز کرے، برکت دے آپ کو، عزت دے آپ کو. سورہ انعام ہے، چھٹا سورہ ہے اور 57 نمبر آیت ہے. ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے. واہ، مزہ آیا مجھے. میں پھر کہوں گا، حکم صرف اللہ کا ہے. یہ آیت تو ذرا بھی مشکل نہیں ہے. اس آیت کا تو شام کو ہی فائنل ہو جائے گا نا. اب بھی آپ جمعہ پڑھ کے گھر چلے جائیں، ایک افطاری تو ہے نا، آخری افطاری تو ہے نا. شام کو ابا نے کہنا تو ہے نا دودھ لا جا کے. تو جب ابا آپ کے کہیں نا بیٹا دودھ لاؤ، تو کہنا شاہ جی کو سن کے آیا ہوں، وہ کہہ رہے تھے اللہ نے کہا ہے حکم صرف میرا ہے. ابا جی آپ ہمیشہ ٹینشن دے کے رکھتے ہیں، اگلی آیت آپ کو ابا جی آپ پہ سمجھا لیں گے. جیتے رہو جسے سمجھ آ رہی ہے. ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے. انما میں عرض کرتا ہوں، مجھے سورہ الکہف سامنے آ رہی ہے، یہ 18واں سورہ ہے. مجھے معاف کیجئے گا، میں آیات کے ریفرنسز نہیں ابھی دے سکتا، وقت تھوڑا ہے. ہنالک الولایۃ للہ الحق، ولی صرف اللہ ہے. نہیں مزہ آیا، پھر کہوں گا، ولی صرف اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بخشوا نہیں سکتا. ان الارض للہ، زمین صرف اللہ کی ہے، زمین کسی کی نہیں ہے، زمین صرف اللہ کی ہے. مجھے مزہ آ رہا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، زمین صرف اللہ کی ہے. نہیں یار سواد نہیں آ رہا، زمین صرف اللہ کی ہے، زمین صرف اللہ کی ہے، زمین کسی کی نہیں ہے. اس کا فیصلہ بھی عید کے بعد کر لیتے ہیں کہ میں کاموں کی کے شہر میں 2-4 قلعے ول لیتا ہوں قبضہ کر کے، اور بورڈ لگاتا ہوں ان الارض للہ، زمین کسی کے باپ کی نہیں ہے، اللہ کی ہے. پھر کاموں کی جو میرا حشر کرے گا وہ مجھے پتا ہے، اس لیے میں کینسل کرتا ہوں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے قرآن کی؟ یارا جسے اپنے باپ کی سمجھ نہیں آتی، اسے قرآن کی سمجھ کیسے آ جائے؟ میں کیسے آپ سے بات کروں گا؟ جمعۃ الوداع کی گھڑیاں چل رہی ہیں، قرآن کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے. ہم زیادہ سے زیادہ میں آج قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. من یہدہ اللہ فہو المہتدی، ہدایت صرف اللہ دیتا ہے. جلدی سے بولو، میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. سورہ الشورى میں ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکورا. بیٹے صرف اللہ دیتا ہے، بیٹیاں صرف اللہ دیتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بیٹیاں نہیں دے سکتا، کوئی بیٹے نہیں دے سکتا، کوئی بخشوا نہیں سکتا، کسی کا حکم نہیں ہے، زمین کا مالک کوئی نہیں ہے، کوئی کسی کو بخشوا نہیں سکتا، کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا. هو القوی العزیز، قوی صرف اللہ ہے، اللہ قوی ہے، اللہ کے علاوہ قوی کوئی نہیں ہے. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکتا. نور صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ نور کوئی نہیں. فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا کوئی نہیں دے سکتا، شفا صرف اللہ دیتا ہے. مجھے بتائیں جسے اپنے باپ کی سمجھ نہیں، اسے قرآن ہدایت کیسے دے؟ مزہ آ رہا ہے. میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہے تو. مالک ارشاد فرما رہا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. جنہیں تم پکارتے ہو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ان کے قبضے میں کچھ نہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے. لکھتے جاؤ، مجھے ہر آیت کا جواب آیت سے دینا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، یہ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟
بھائی بڑا مزہ آ رہا ہے. یہ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. بھائی غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی غیب نہیں جانتا اللہ کے علاوہ. اللہ غیب کا علم جانتا ہے. اِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرماتا ہے میں ہی ہوں جو غیب کا علم جانتا ہوں. اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں جانتا. اللہ کے علاوہ کوئی بخشوا نہیں سکتا. اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اللہ کے علاوہ کوئی قوی نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی مصیبت دور نہیں کر سکتا. ان العزت للہ. شک نہ کرنا، عزت تو اللہ کی ہے. آئے ہائے، عزت تو اللہ کی ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی عزت نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے. اللہ کے علاوہ زمین کا کوئی مالک نہیں ہے. اللہ کے بھائی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین. مالک یوم الدین اللہ ہے. اللہ کے علاوہ قیامت کا کوئی مالک نہیں ہے. اللہ کے علاوہ قیامت کا کوئی مالک نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا. اللہ کے علاوہ کوئی بیٹیاں نہیں دے سکتا. اللہ کے علاوہ اب آپ توجہ کریں تو میں خطاب شروع کرنا چاہتا ہوں. یہاں سے ہماری خطاب شروع ہوگا. ہماری تقریر شروع ہوگی. آپ کی توجہ ہے؟ افلا یتدبرون القرآن. تم یہ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ مزہ آ رہا ہے. یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے. اگر قرآن میں دو باتیں ہوں تو یہ میرا کلام ہی نہیں. لو میرے سردارو، یہ لکھا ہے کوئی نہیں بخشوا سکتا، کوئی نہیں بخشوا سکتا. ابھی میں یہاں سے سورہ نجم کو کھولتا ہوں. یہ 53 نمبر سورہ ہے اور میں 53 نمبر سورہ میں سے 26 نمبر آیت کو پڑھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. اللہ فرماتا ہے کم من ملکن، کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں. ہاں فی السماوات لا تغنی شفاعتہم، ان کی سفارش کچھ نفع نہیں دے سکتی. الا مگر ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضیٰ. اللہ اپنی مرضی سے جب ملائکہ سے کہے گا اترو نیچے، اجازت ہے محمد کی امت کو بخشوا لو. قیامت تک کا ٹائم دوں گا. ممبر پر نہیں آؤں گا ساری زندگی اگر کسی نے غلط ثابت کیا. ملائکہ مومنوں کو بخشوائیں گے. قیامت والے دن فرشتے چھڑائیں گے. اب ان فرشتوں کا سٹیٹس کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یہ علی پر درود پڑھتے ہیں، یہ محمد عربی پر درود پڑھتے ہیں، یہ حسین پر درود پڑھتے ہیں، یہ حسن پر درود پڑھتے ہیں. اب مجھے کوئی بتاؤ اگر آل نبی پر درود پڑھنے والے بخشوا سکتے ہیں تو ہم حسین پر شک کیسے کریں؟ ہاں تو درود پڑھنے والے اگر بخشوا سکتے ہیں، درود پڑھنے والے اگر بخشوا سکتے ہیں تو جن پر درود پڑھا جائے. جیو جسے سمجھ آ گئی ہے بات کی. اب میں چلتا ہوں سورہ عاشوراء کی طرف. 26واں سورہ 80 نمبر آیت کو میں نے پڑھا. وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. شفا مجھے اللہ دیتا ہے، شفا مجھے اللہ دیتا ہے. اگر یہی عقیدہ ہے تو آپ مسجد میں آؤ نا. آپ ڈاکٹر کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ بھائی جیو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. اب میں پھر قرآن کا جواب قرآن سے دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. یخرج من بطونہا، ساری سردیاں تم یہ جو مکھی کا تھوک چاٹتے رہے، اس شہد میں ہم نے شفا رکھی ہے.
واہ سردارو، مکھی کے تھوک کو مانتے ہو؟ جملہ وزنی ہے، میں نہیں پڑھنا چاہتا، ضائع ہو رہا ہے، نہیں پڑھوں گا۔ علامہ جلال الدین رومی کی قبر پر میرا سلام ہو، شہد کی مکھی کو مصطفیٰ نے بلایا اور فرمانے لگے مکھی جو تو پھولوں سے رس چوستی ہے وہ میٹھا ہوتا ہے یا رسول اللہ کڑوا ہے؟ زہر سے کڑوا ہے، تو میٹھا کیسے ہوتا ہے یا رسول اللہ؟ چھتے سے نکل کر درود شروع کرتی ہوں۔ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ پھولوں کو چوستی ہوئی درود کی تسبیحاں پڑھتی ہوں، اور پھول چوس کر پھر اپنے گھر واپس جانے تک، چھتے تک جانے تک تیری آل پر درود نہیں چھوڑتی۔ تیری آل کے درود کی برکت سے میرے تھوک کو اللہ میٹھا بھی کرتا ہے، شفا بھی کرتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم مکھی کے تھوک پر ایمان رکھتے ہو، محمد کے خون پر شک کیوں کرتے ہو؟ ان الارض للہ، اللہ کی زمین ہے، زمین اللہ کی ہے، زمین اللہ کی ہے، زمین اللہ۔ آپ چپ ہیں، وقت بہت تھوڑا ہے، آپ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں 18-20 آیتیں پڑھ چکا ہوں تمہید میں، اب مجھے 18-20 آیتیں جواب میں پڑھنی ہیں۔ جلدی سے میرا ساتھ دیں تاکہ وقت پورا ہونے سے پہلے ہم کسی منزل تک پہنچ سکیں، اور غور کریں قرآن پر کہ قرآن ہدایت دیتا کس کو ہے۔ میں عرض کروں جسے اپنے بزرگوں کی سمجھ نہیں ہے اسے قرآن ہدایت کیسے دے؟ جسے اپنے بابوں کی سمجھ نہیں ہے قرآن اسے ہدایت کیسے دے؟ جسے اپنا بابا سمجھ میں نہیں آتا قرآن تو اسے ہدایت نہیں دیتا، تو جسے ہمارا بابا فرید سمجھ میں نہیں آ رہا اسے قرآن ہدایت کیسے دے دے؟ آپ کی توجہ ہے، میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ بھائی مجھے مزہ آ رہا ہے، آپ کہتے ہیں ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے۔ اللہ سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہم نے یہ بات تورات اور زبور میں بھی لکھی تھی، پچھلی کتابوں میں بھی لکھی تھی کہ ذکر کے بعد ہماری پوری زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہیں۔ اللہ فرمایا زمین تو علی کی ہے، آئے ہائے زمین تو علی کی ہے۔ اور مجھے مزہ آ رہا ہے یار، بابا فرید پر کسی نے کیس کر دیا تھا، ایک مرید نے بابا فرید کو ایک زمین کا ٹکڑا تحفے میں دیا تھا، تحفے میں۔ بابا فرید نے وہ ٹکڑا تحفے میں قبول کر لیا، تو بڑی مدت کے بعد ساتھ والے زمیندار نے اس پر حق شفا کا کیس کیا کہ بابا فرید نے ناحق زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، زمین میری ہے۔ جج نے بابا فرید کو بلایا تو بابا فرید نے جج سے کہا جج صاحب مجھے کیوں پوچھتے ہو، زمین سے پوچھو کہ یہ کس کی ہے، زمین سے پوچھو کہ یہ کس کی ہے۔ اس نے کہا سرکار زمین بولے گی، فرمایا کوئی بلوائے گا تو بولے گی۔ جج اپنی فورسوں کے ساتھ زمین کے ٹکڑے پر پہنچا، زمین پر بیٹھ کر بابا فرید اپنی کھونڈی لگا کے کہتے ہیں کس کی ہے؟ آواز آئی یہ بھی تیری ہے، جنت والی بھی تیری ہے۔ میں کبھی نہ پڑھتا اگر یہ آیت میرے سامنے نہ آتی کہ زمین تو میرے بندوں کی ہے، زمین تو میرے نیک بندوں کی ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کوئی نفع نہیں دے سکتا، کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ کوئی وقت ضائع کر رہے ہیں آپ، نہیں مزہ آ رہا، کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ جمعۃ الوداع کو جمعۃ الوداع سمجھ کے سبحان اللہ کہو با، یہ موقع ہمیں پتہ نہیں پھر ملنا ہے کہ نہیں ملنا۔ کوئی نفع نہیں دے سکتا،
دنیا کے کسی مولوی سے پوچھو کہ اگر ہم محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے تو کیا اللہ ہمیں جنت دے دے گا؟ کہیں گے نہیں دے گا۔ پتہ چلا محمد کا اسم ہمیں جنت دیتا ہے، پتہ چلا محمد کا اسم ہمیں جنت دیتا ہے۔ جس کا اسم نفع دے، جس کا اسم نفع دے، ہم اس کے جسم پر شک کیسے کریں گے؟ بھائی جیو جیو، جسے سمجھ آ رہی ہے میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کسی کو علم غیب نہیں ہے، لا عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا ہوا، اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں ہے، علم غیب صرف اللہ کو ہے۔ میں سورہ جن کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، 72واں سورہ ہے، میں 26 نمبر آیت کو لینا چاہتا ہوں۔ عالم الغیبی، اللہ عالم غیب ہے، عالم علم غیب ہے اللہ، عالم الغیب، اللہ عالم علم غیب ہے۔ فلا یظہروا علی غیبہ احدا، ایک پر بھی وہ اپنا غیب تو ظاہر نہیں نہ کرتا، اپنا غیب ہی، اپنا غیب، غیب ہی اپنا غیب جو اللہ کو ہے وہ تو کسی پر وہ ظاہر نہیں نہ کرتا، اللہ جسے یہاں اللہ کا پتہ ہے وہ چپ نہ بیٹھے۔ میری یہاں آنے والے سارا سال قرآن سنتے ہیں، جانتے ہو اللہ من ارتضی من رسول، رسولوں میں سے جن پر اللہ راضی ہو جائے اسے غیب نہیں دیتا، اپنا غیب دیتا ہے، اپنا غیب دیتا ہے، اپنا۔ اب کسی عالم سے مجھے پوچھ کر بتاؤ مصطفیٰ پر اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ مزہ آ رہا ہے یار، مصطفیٰ پر اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، اللہ فرماتا ہے محمد جدھر چہرہ کرو ہم اسے قبلہ کریں۔ مصطفیٰ نہیں، مجھے سورہ نمل یاد آ رہی ہے، 27واں سورہ، مجھے 19ویں آیت 18ویں آیت یاد آ رہی ہے۔ حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یأتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ حضرت سلیمان کا زمانہ ہے، آپ مسند پر ہیں، 3 میل کا فاصلہ ہے، جنگل میں کیڑی نے اپنی کیڑیوں سے بات کی، ساری کیڑیاں اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں روند نہ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، سلیمان کیڑی کی بات پر مسکرائے، مسکرا کر سلیمان نے کہا وقال ربی اوزعنی ان اشکرا نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر کروں اس نعمت پر جو تو نے مجھے بھی عطا کی اور میرے والد کو عطا کی۔ وَأَنْ عَمِلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، مجھے توفیق دے کہ میں ایسے کام کروں کہ تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ سلیمان کہتے ہیں کہ میں ایسے کام کروں کہ تو مجھ پہ راضی ہو جا، سلیمان کہتے ہیں تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ نہیں میرے نوجوانوں، میں پھر پڑھ رہا ہوں، سلیمان کہتے ہیں تو مجھ پہ راضی ہو جا، تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ ابراہیم جوانی میں آگ کے اندر چھلانگ لگا کے کہتے ہیں تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ اسماعیل چھری پر گلا رکھ کے کہتے ہیں تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ یوسف کنویں میں رات بسر کر کے کہتے ہیں تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ بھائی بولتے آؤ جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ ایوب اپنی کیڑیاں اپنے زخموں پر رکھ رکھ کے کہتے ہیں تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ یعقوب بیٹے کی یاد میں رو کے کہتے ہیں تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ لیکن اللہ جب باری مصطفیٰ کی آئی تو فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں نے چاند کو 2 ٹوٹے کیا تو مجھ پہ راضی ہو جا۔
میں نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا کر کہا تو مجھ پہ راضی ہو جا. میں نے پتھروں کو دریاؤں میں ترا کر کہا تو مجھ پہ راضی ہو جا. میں نے درختوں کو تیرے لیے چلا کے کہا تو مجھ پہ راضی ہو جا. میں نے جانوروں کو کلمے پڑھا کر کہا تو مجھ پہ راضی ہو جا. اب جسے اللہ کہے تو مجھ پہ راضی ہو جا، یہ مولوی کیسے کہتا ہے اللہ نے علم غیب نہیں دیا؟ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ جیو جی سے سمجھ آ رہی ہے بات کی. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. تمہیں قرآن ہدایت کیوں دے؟ تمہیں اپنے بزرگوں کا نہیں پتا؟ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، میں آپ کو آگے پڑھنا چاہتا ہوں. جسے اپنے بزرگوں کا نہیں پتا قرآن اسے ہدایت کیوں دے؟ بھائی مجھے مزہ آ رہا ہے، میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. مالک یوم الدین، قیامت کا مالک صرف اللہ ہے. نہیں پڑھوں گا، آپ چپ ہیں تو. مالک یوم الدین، اللہ قیامت کا مالک ہے. قیامت کا مالک اللہ ہے. قیامت کس کی ہے؟ ذرا اونچی بولو. لو میرے سردارو، میں سورہ آل عمران کو پڑھ رہا ہوں. لا یحزنہم الفزع الاکبر، انہیں کوئی حزن نہیں ہوگا فزع الاکبر کا. فزع الاکبر کا معنی ہے بہت بڑی گھبراہٹ کی گھڑی. قیامت کا وقت ہے، کائنات گھبرا رہی ہے. اللہ فرماتا ہے لا یحزنہم، انہیں کوئی حزن نہیں ہوگا. الفزع الاکبر کا بھی، قیامت کی سخت گھبراہٹ کا بھی انہیں غم نہیں ہوگا. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ، مجھے معاف کرنا، میں بہت سی آیتوں کو سامنے رکھ کے ترجمہ دے رہا ہوں. میں ملائکہ سے کہوں گا جاؤ بڑے پروٹوکول کے ساتھ انہیں لے کر آؤ. ہاں، یہ پروٹوکول کے ساتھ آئیں گے قیامت والے دن. محشر کے میدان میں یہ پروٹوکول کے ساتھ آئیں گے. اچھا تو یا اللہ پھر فرمایا ملائکہ ان سے کہہ دو ہاذا 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 یومکم، آ جائیے یہ تو دن ہی آپ کا ہے. آ جائیے یہ تو دن ہی آپ کا ہے. نہیں میں آگے چلوں گا. آ جائیے یہ تو دن ہی آپ کا ہے. آ جائیے او یار، آ جائیے یہ تو دن ہی آپ کا ہے. یہ دن آپ کا ہے، آ جائیے. نہیں آپ چپ ہے، میں کیسے آگے بڑھوں؟ آ جائیے یہ دن آپ کا ہے. دیکھیں اگر باہر آپ کی گاڑی کھڑی ہے تو میں آپ سے کہوں ہاذہ سیارتک، یہ تو گاڑی آپ کی ہے، یہ تو گاڑی آپ کی ہے. تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ آپ اس گاڑی کے مالک ہو. آپ کا دل کرے تو یہ گاڑی کسی کو تحفے میں دے دو. آپ کا دل کرے تو یہ گاڑی جو ہے وہ رینٹ پر چلا دو. آپ کا دل کرے تو یہ گاڑی جو ہے بیچ دو. جب گاڑی آپ کی ہے تو مالک تو آپ ہو. ملائکہ قیامت والے دن کچھ بندوں سے کہتے ہیں ہاذا یومکم، آ جائیے یہ دن آپ کا ہے. آپ کا دن ہے، آپ کا دن ہے، آپ کا دن ہے. اب یہ کون ہیں جن کا دن ہے؟ فرمایا لا یحزنہم، انہیں حزن نہیں ہے. حزن، انہیں کوئی حزن نہیں ہے. اب یہ کون ہے جنہیں حزن نہیں ہے؟ آپ کہیں تو میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے زمانے والو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ میرے ولی ہیں جنہیں کبھی کوئی حزن نہیں ہوا.
اب پتا چلا آپ کو قرآن کیا سمجھا رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے زمانے والوں قیامت کا مالک میں نے فرید کو بنایا, قیامت کا مالک میں نے غوث الاعظم کو بنایا ہے, قیامت کا مالک میں نے معین الدین کو بنایا ہے, میں نے مولا علی کو بنایا ہے. افلا یتدبرون القرآن, تم قرآن پہ غور نہیں کرتے. گفتگو کا وقت ختم ہو گیا لیکن بات پیاسی رہ گئی, گفتگو اپنی جگہ پر پیاسی رہ گئی. ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ہم نے پڑھا ہے پہلی آیت تھی اللہ کے علاوہ کوئی بخشوا نہیں سکتا. دوسری آیت نے کہا نہیں جو درود پڑھتے ہیں. پہلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ کوئی ولی نہیں ہے, دوسری آیت میں ہم نے پڑھا انما ولیکم اللہ ورسولہ, مصطفیٰ بھی ولی ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, مصطفیٰ کا سارا خاندان بھی ولی ہے, مصطفیٰ کے سارے صحابہ بھی ولی ہیں, مصطفیٰ کی امت میں. ابھی ہم نے پڑھا ان الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ کا ہے. فوراً ہم نے پڑھا اطیع اللہ, اللہ کی بات مانو, واطیع الرسول, رسول کی بات مانو, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, مصطفیٰ کی امت میں اللہ والے جو ولی ہیں ان کی بات مانو. ابھی ہم نے پڑھا کہ قیامت مالک یوم الدین, قیامت کا مالک صرف اللہ ہے. فوراً ہم نے پڑھا لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون, اللہ کے وعدے کے مطابق اللہ والے قیامت کے مالک ہیں. ان کی چلتی ہے, قیامت میں ان کی چلتی ہے. ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں ہے. فوراً سورہ جن نے آواز دی نہیں اللہ اپنا غیب محمد کو دیتا ہے, اپنا غیب دیتا ہے, اللہ کا اپنا غیب. تو میں نے ابھی ہم نے پڑھا کہ کوئی کوئی شفا نہیں دے سکتا, طبیعت ٹھیک نہیں کوئی کسی کی کر سکتا. اور ابھی ہم نے پڑھا مصطفیٰ کے درود پڑھنے والی مکھی کے تھوک میں شفا ہے. کمال ہے, کمال ہے. کوئی ولی نہیں ہے, وہ ولی ہیں. زمین کسی کی نہیں, زمین ان کی ہے. حکم کسی کا نہیں, حکم ان کا ہے. کسی کا نہیں, ان کا ہے. کوئی نہیں کر سکتا وہ کر سکتے ہیں, کوئی نہیں دے سکتا وہ دے سکتے ہیں. یار اب بھی نہیں میں سمجھا پا رہا, بات اب بھی نہیں کھل کر سامنے آ رہی. اگر میں کہوں کہ یہ تضاد ہے تو آواز آتی ہے یہ تضاد نہیں ہے, دو باتیں نہیں ہیں. تو میں پوچھوں کہ یہ کیا ہے تو آواز آتی ہے یہ تضاد نہیں ہے, یہ تضاد نہیں ہے, یہ راز ہے. تو یہ راز کس کو سمجھ آئے گا؟ فرمایا جسے اپنے بزرگوں کی سمجھ نہ آئے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. یہ تضاد نہیں ہے, یہ راز ہے, راز. تو اس میں راز کیا ہے آپ کہیں تو میں آگے چلوں. اللہ فرمایا یہ راز ہے کہ جو کچھ بھی میرا ہے سبھی کچھ ان کے دروازے سے ملے گا. جو میرا ہے سبھی میں نے ان کو دیا ہے, سب کچھ ان کے دروازے سے ملے گا. افلا یتدبرون القرآن, تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ بندے قرآن پہ توجہ کیوں نہیں دیتے؟
یہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ آہا ہا، یہ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں تضاد نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ اسے آتا ہے جس کے وجود میں بزرگوں کا حیا آ جائے، جس کے وجود میں بزرگوں کی عزت آ جائے، تکریم آ جائے جس کے جسم میں، اسے یہ قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ گفتگو میری آج بھی پیاسی رہ گئی، زندہ رہا تو انشاءاللہ یہ بات آپ سے دوبارہ کریں گے اور ڈیٹیل کے ساتھ کریں گے۔